ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ۔ ربی اوزینی میں جو اوزینی لفظ ہے، اس کا جو تیسرا معنی جو بہت ہی خوبصورت بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے لیے جذبے کا رکھنا، شوق کا رکھنا، کسی چیز کی حوصلہ افزائی کرنا، اس کو آگے کی طرف بڑھانا۔ مفسر کرام جو فرماتے ہیں کہ یہ دعا جو ہے یہ 40 سال کی عمر میں مانگے جانے والی دعا ہے، اور 40 سال کی عمر میں انسان نے جتنا پڑھنا ہوتا ہے وہ پڑھ چکا ہوتا ہے، جس نے شادی کرنی ہوتی ہے، جس کے بچے ہونے ہوتے ہیں وہ ہو چکے ہوتے ہیں، جس نے کاروبار کرنا ہوتا ہے اس کا کاروبار کس پیک پہ جانا ہوتا ہے، یہ بات بھی 40 سال تک جو ہے وہ اس کو پتہ چل چکی ہوتی ہے۔ اب اس کا ایک تعلق تو اس بات سے ہے کہ انسان اس وقت میں یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ پاک اب ان سب چیزوں کو مجھے مینج کرنے کی توفیق دے، بچوں کو کاروبار کر کے دینے ہیں، ان کے رشتے کرنے ہیں، ان کو ان کی زندگی میں اسٹیبلش کرنا ہے، اور جو کچھ بھی آپ نے مجھے میرے گھر سے متعلق، میری اولاد سے متعلق مجھے جس نعمت سے بھی نوازا ہے اس کا میں شکر بھی ادا کرتا ہوں، لہٰذا اب مجھے اس کو فائنلی جو ہے وہ مینج کرنے کی بھی توفیق دیں۔ یہی بات آپ اپنے علم کے بارے میں، اپنے ایکسپیرینس کے بارے میں، اپنی جاب کے بارے میں کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنا میں کر چکا ہوں، تو اب جو باقی حصہ رہ گیا ہے، اللہ پاک آپ نے مجھے بہت اچھی جاب دی، بہت اچھا رزق دیا، اس کا شکر ادا کرنے کی بھی توفیق دیں، اور اب اس کو جو فائنلی جو ہے مجھے مینج کرنے کی بھی توفیق دیں۔ ہمارا کاروبار ہے وہ کتنا آگے پھیل چکا ہے، اس کی کتنی وسعت ہے، تو اللہ تعالیٰ یا تو مجھے اس کا سنبھالنے والا بھی اچھا دے، اور جتنا آپ نے مجھے اس سے رزق دیا میں اس کا بھی شکر ادا کرتا ہوں، اور آگے میرے کاروبار کو کوئی سنبھالنے والا ہو اس کی بھی مجھے توفیق دے۔ یہ زندگی کی وہ ایج ہوتی ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی زندگی میں کرنا ہوتا ہے وہ آپ کر چکے ہوتے ہیں۔ جب آپ پیچھے ماضی میں مڑ کر دیکھتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کو جو ہے اس زندگی کے حصے کو اپنی زندگی کے اس حصے سے کمپیریزن کرتے ہیں کہ میں بچپن میں تھا، میں جوان تھا، اور پھر اب میں 40 سال کا ہو گیا ہوں، تو گویا کہ اس کمپیریزن میں جو ہے ہم بہت کچھ جب پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ نوازا ہوتا ہے، بہت کچھ دیا ہوتا ہے، پہلے سے ہماری حالت جو ہے وہ بہت بہتر ہو چکی ہوتی ہے، تو ایک تو ہم شکر کرتے ہیں، اور دوسرا اس کے بعد جو ہے ہم ان تمام نعمتوں کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ مینج کرنے کی اللہ پاک سے دعا مانگتے ہیں۔ پھر اس دعا کا بالکل ہی دوسرا اور مختلف پہلو یہ ہے کہ انسان جب اپنی زندگی کے جب 40s میں داخل ہوتا ہے تو ایک ایوریج عمر جو اس امت کی بتائی جاتی ہے کہ یہ 60 یا 70 سال ہے، تو انسان اپنی زندگی کا میکسیمم جو ہے وہ گزار چکا ہوتا ہے، یا کم سے کم آدھا حصہ تو گزار ہی چکا ہوتا ہے۔ لہٰذا مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ عموماً اس ایج میں آ کے ہم کمپیریزن کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم بچپن میں ایسا کرتے تھے، ہم جوانی میں ایسا کرتے تھے، ہم 20 سال کی عمر میں ایسا کرتے تھے، اب ہم 40 سال کے ہو گئے ہیں، لہٰذا آپ کی جوانی جو ہے وہ ڈھل رہی ہوتی ہے، وہ پہلے جیسا عروج نہیں ہوتا، پہلے جیسا طاقت نہیں ہوتی، وہ اسٹیمنا نہیں ہوتا، تو بعض اوقات انسان اس حقیقت کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا چاہتا کہ میری زندگی کا وہ دور چلا گیا ہے، لہٰذا بعض لوگوں کی نفسیات یہ بن جاتی ہے کہ وہ اوور ڈریسنگ کرتے ہیں، یا پھر وہ پلاسٹک سرجری کرواتے ہیں، یا بالوں کو ڈائی کرتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ اپنے آپ کو چھپا سکیں۔ تو یہ دعا یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں اس حقیقت کو قبول کرنا چاہیے، یہ سارے کام کرنے غلط ہیں یا صحیح ہیں یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ ہمیں یہ حقیقت ایکسیپٹ کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی کا ایک دور جو ہے وہ جا چکا ہے، اور ہم زندگی کے ایک دوسرے فیز میں جو ہے وہ داخل ہو رہے ہیں۔ اور پھر اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ اس ایج میں آ کے انسان جو ہے وہ جب کمپیریزن کرتا ہے اپنے اس دور کو اپنی پچھلی زندگی کے ساتھ، تو بعض اوقات انسان مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ ایک رویہ ہوتا ہے، اب وہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، خوشی، انجوائمنٹ، جوانی، سب کچھ چلا گیا ہے، لہٰذا اب میں نے صرف مرنا ہے، جبکہ یہ دعا ہمیں بالکل ایک دوسرا رخ دکھاتی ہے، اور اس دعا میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ پاک آپ مجھے پش اپ کریں، آپ میری حوصلہ افزائی کریں، آپ مجھے طاقت اور جوش اور جذبہ دیں کہ میں اس ایج میں جو ہے اپنے آنے والی زندگی کو جو ہے، یا یوں کہیں کہ اپنی زندگی کا جو اختتام ہے، وائنڈ اپ ہے، وہ اچھے طریقے سے کر سکوں۔ لہٰذا اب میرے پاس وقت تھوڑا رہ گیا ہے، 40 سال اللہ آپ نے مجھے بہت اچھا دیا، بہت نوازا، جو میں نے زندگی میں کرنا تھا وہ میں نے کر لیا، اب میرے پاس دنیا میں رہنے کا ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، جو میرا ٹائم باقی رہ گیا ہے اس وقت کو خاص بنا دے، اس وقت کو اسپیشل بنا دے، اس میں مجھے کرنے کی کچھ توفیق نصیب فرما دے۔ تو گویا کہ 40 سال میں آ کے انسان جو ہے اگرچہ وہ زندگی کے نئے فیز میں جاتا ہے، ڈھل رہا ہوتا ہے، مگر وہ ناکارہ نہیں ہوتا۔ اس کی بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو جو ہے وہ 40 سال کی عمر میں نبوت دی، اور 40 سال کی عمر میں آپ کو یہ ٹارگٹ دیا جا رہا ہے کہ اس کے بعد جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے دین کو آگے دنیا تک پہنچانا ہے۔